اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا موضوع اسلام اور ایمان۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال اسلام اور ایمان، جب بات چھڑتی ہے تو اس کو عموماً ایک سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں سٹیجز الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، عنایت جتاتے ہیں یہ تم پر کہ ہم اسلام لائے۔ کہہ دیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم احسان مت جتلاؤ اسلام لانے کے لیے۔ بل اللہ یمن علیکم، یہ بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے تم پہ۔ ان ہداکم، تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسی بات کو اسی سورہ کی دوسری آیت نمبر 14 میں اس طرح سے بیان کیا گیا، قالت الاحراب آمنا، کہا احراب نے کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم تو ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ تو اسلام میں داخل ہوئے، اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ باتیں ہیں، جس کو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ دونوں الگ سٹیجز ہیں۔ یہ کسی کے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے بات نہیں بنتی۔ اسلام میں داخلہ الگ ہے اور ایمان کا جو داخلہ ہے، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام ایسا ماحول ہے جس میں بندہ داخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام وہ ماحول ہے جس میں بندہ داخل ہوتا ہے، اور ایمان وہ روشنی اور محبت ہے جو بندے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دونوں سٹیجز الگ الگ ہیں۔ اس کے لیے ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو وہاں جو پہلے دو سوالات کیے گئے، جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی کی شکل میں حاضر ہوئے، اور وہاں انہوں نے جو سوال کیے، پہلا سوال یہ کیا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو گواہی کا جو لفظ ہے یہ کلمہ شہادت سے منسوب ہے۔ تو اس کے بعد آگے صلاۃ کی بات، اس کے فوراً بعد کہا صلاۃ کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پانچواں رکن اسلام جو حج کی بات کی گئی، تو اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی کرو۔ یعنی یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں جو داخلہ ہے یہ اسلام میں داخلہ ہے، ایمان کی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب دوسرا سوال کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوم الآخر پر ایمان رکھو، اور خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ جانو۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہیں، اور جب
ایمان کی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہ 5 باتیں ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر رکھو، رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان رکھو، یوم الآخر کے بارے میں مطمئن رہو، اور خیر و شر کو اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ جانو۔ تو اسلام میں اور ایمان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک موقع پہ بزرگوں نے میرے ساتھ اس انداز میں بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر حیات طیبہ میں جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ پہلے ایمان لاتے تھے، پھر اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن اب اس کے الٹ چال ہے، پہلے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر ایمان چاہے داخل ہو یا نہ ہو۔ تو اس وقت کا جو معاملہ تھا وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، ان کی محبت کو دل میں جگہ دیتے تھے اور اس سے قائل ہو کے آتے تھے اور کہتے تھے اب ہمیں اسلام میں داخل کر لیں، تو پھر انہیں اسلام میں داخل کیا جاتا تھا۔ تو میرے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس وقت میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ پہلے ایمان دل میں ہو اور پھر اسلام میں داخل ہو تو کیا بات ہے۔ اب ہم پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ایمان اگر دل میں داخل نہیں بھی ہوا تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں داخل فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو بھی داخل فرمائے۔ یہ جب تک دونوں باتیں نہیں ہوں گی تو ہم مکمل طور پر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ماشاءاللہ سر، بہت ہی خوبصورت وضاحت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ میں ایسے مواقع فراہم کرے کہ ہم مل بیٹھ کے اس طرح کے سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کے قرآن حکیم کی روشنی میں جوابات تلاش کر کے اپنے خود بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔